یہ تو وہی دن ہے جسے ہم جھٹلایا کرتے تھے. یہ کوئی عام زلزلہ نہیں ہے. جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے. مکہ مکرمہ کے گلی کوچے جہاں اسلام کا پیغام ابھی نیا نیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو توحید اور آخرت کا پیغام دیتے تھے، مگر اس وقت کے اکثر لوگ آخرت کے تصور کو ماننے سے ہچکچاتے تھے. وہ کہتے تھے جب ہم مٹی میں مل جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی نہ رہیں گی تب کون ہمیں زندہ کرے گا؟ قیامت، حساب، جزا و سزا، یہ سب صرف ڈرانے کی باتیں ہیں. ہاں، اگر وہ دن سچ میں آیا تو ہم دیکھ لیں گے. اسی ماحول میں سورۃ الزلزال نازل ہوئی تاکہ یہ صاف پیغام دیا جا سکے کہ ہاں، وہ دن ضرور آنے والا ہے. زمین ہلے گی، اپنی تمام باتیں ظاہر کرے گی اور انسان چاہے اس کا عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، سب کا اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی. یہ کوئی عام زلزلہ نہیں ہوگا بلکہ قیامت کا وہ عظیم الشان زلزلہ ہوگا جس کی کوئی مثال نہیں. زمین اپنی جگہ سے اس طرح ہلے گی جیسے کسی نے اس کی بنیادوں کو ہلا دیا ہو. زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی. اثقالها سے مراد وہ تمام بھاری چیزیں ہیں جو زمین کے اندر چھپی ہوئی ہیں. مفسرین کے مطابق اس سے مراد مردے، زمین کے اندر دفن ہر انسان پہلی سے آخری نسل تک، خزانے، سونا، چاندی، قیمتی معدنیات اور راز، وہ سب کچھ جو زمین کے اندر چھپا ہوا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین اپنے جگر کے ٹکڑے یعنی اپنا سارا خزانہ باہر نکال دے گی. سونے چاندی کے ستون نکل آئیں گے. پھر 3 قسم کے لوگ آئیں گے. پہلا، قاتل، وہ کہے گا میں نے اسی سونا چاندی کے لیے قتل کیا تھا. کہے گا. دوسرا، رشتہ توڑنے والا، میں نے اسی کے لے ہی تو رشتہ توڑا تھا. تیسرا، چور، اور وہ کہے گا میں نے اسی کے لیے اپنے ہاتھ کٹوائے تھے. یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آخرت کے دن دنیا کی ساری دولت بے وقت ہو جائے گی. وہ سونا چاندی جس کے لیے لوگوں نے قتل کیا، رشتے توڑے، چوری کی، اس دن وہی سونا چاندی اس کے سامنے ہوگا مگر اسے کوئی ہاتھ تک نہیں لگائے گا. انسان کہنے لگے گا اسے کیا ہو گیا؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یعنی انسان حیران ہو جائے گا زمین کی اس حالت کو دیکھ کر، حالانکہ وہ اسے ہمیشہ مضبوط اور سٹیبل دیکھتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ قیامت کا دن پوری کائنات کے نظام کو بدل دے گا. زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا. اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. تحدث یہ لفظ بات چیت کے لیے آتا ہے، یعنی زمین اس دن زندہ ہو کر بولے گی. اخبارها، اس سے مراد وہ تمام واقعات ہیں جو اس کے اوپر پیش آئیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور صحابہ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی خبریں یہ ہے کہ وہ ہر مرد و عورت کے خلاف گواہی دے گی کہ اس نے میرے اوپر یہ کام کیا تھا. وہ کہے گی اس نے فلاں دن یہ کام کیا تھا، فلاں دن وہ کام کیا تھا. یہی اس کی خبریں ہیں. ہماری ہر حرکت، ہمارا ہر قدم، ہماری ہر بات، یہ زمین سب کو یاد رکھے ہوئے ہے اور ایک دن یہی زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذرة شرا يره، پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ مفسرین کے مطابق یہ 2 آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان میں سے ایک شخص کے پاس کوئی فقیر آتا تو وہ اسے ایک کھجور، روٹی کے ٹکڑے یا ایک اخروٹ دینا کافی نہ سمجھتا اور کہتا، یہ کافی نہیں ہے، ایسی چھوٹی نیکیوں کا کیا ہی ثواب ہوگا۔ دوسرا آدمی چھوٹے گناہوں میں نرمی برتتا تھا، جیسے جھوٹ، غیبت اور بری نظر، اور کہتا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، خدا نے تو صرف بڑے گناہوں کے لیے دوزخ کی وعید سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت انہیں تھوڑی سی بھلائی کی ترغیب دینے کے لیے نازل فرمائی کیونکہ یہ بڑھنے والی ہے، اور انہیں چھوٹے گناہوں سے ڈرانے کے لیے کیونکہ وہ بھی بڑھنے والے ہیں۔ روایت ہے کہ ایک بزرگ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے جسے میں پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہلے الف لام میم والی صورتیں پڑھنے کو کہا، لیکن اس شخص نے کہا، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، زبان بوجھل ہو گئی ہے، یہ تو بہت لمبی صورتیں ہیں، میں کیسے پڑھوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامیم والی صورتیں پڑھنے کو کہا۔ اس بزرگ کا پھر وہی جواب تھا۔ پھر مسبحات یعنی تسبیح والی صورتیں پڑھنے کو کہا، پھر وہی جواب۔ آخر میں انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی جامع چیز بتا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سورہ زلزال سکھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ سنائی تو اس بزرگ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اس میں اور اضافہ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص کامیاب ہو گیا، یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔